दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 10। सलीबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था। वो इलाका नशेबो फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो उन्हें दूर एक मैदान में, जहाँ खजूर के बहुत से दरख्त के साथ दूसरे किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट घोड़े नजर आए। उन्हें बिठाकर सामान उतारा जा रहा था। बाहर 14 घोड़े भी थे। उनके सवार फौजी मालूम होते थे। बाकी तमाम शुतरबान थे। 21 सलीबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन आ रहा हो कि वो ऊंट घोड़े हैं। यकीन उनकी ज़रूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से सलीब पर हाथ रख कर कसम खाते हैं। वो देखो सलीब का करिश्मा, ये मोजिज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फ़र्ज से कोताही का या जान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फ़ौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरे पर थकान के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। उन्होंने उस पहलू पर गौर ही नहीं किया था कि इतने बेशुमार ऊँट और घोड़ों में से जिनके साथ इतने ज़्यादा शुतरबान और फौज हैं, वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जानवर किस तरह हासिल करेंगे। ये 100 के लगभग ऊँटों का काफिला था जो मुहाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूँकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई ख़ास इंतजाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़सवार भेजे गए थे। शुतरबान निहत्थे थे। अभी छापा मार और शबखून मारने वाले मैदान में नहीं आए थे। सलीबियों के ये 21 आदमी पहले छापा मार थे, या इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शबखून का वो तरीक़ा आजमाया था जिसमें थोड़े से सवार ने सूडानियों की फ़ौज के पिछले हिस्से पर हमला किया और गायब हो गए। इस बार करो और भागो के तरीक़े में जंग की कामयाबी को देखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तेज़ रफ्तार, ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से गैर मामूली तौर पर सेहतमंद सिपाहियों के दस्ते तैयार रहने को हुक्म दे दिया था और दुश्मन के मुल्क में लड़ाका जासूस भेजने की स्कीम भी तैयार कर ली थी। लेकिन सलीबियों को अभी शबखून और छापों की नहीं सूझी थी। किसी बड़े काफिले को डाकू बास औकात लूट लेते थे। सरकारी काफिले हमेशा महफूज रहते थे, इसीलिए फौज के रसद के काफिले ने खौफ ख़तर के रमा दमा रहते थे। इससे पहले भी इसी मुहाज के लिए 2 बार रसद के काफिले जा चुके थे और इसी इलाके से गुजरे थे, लिहाजा हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी। ये काफिला भी ख़तरों से बेपरवाह मुहाज की तरफ जा रहा था और रात के लिए ये पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा था। सलीबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा लिया और 2 आदमियों से कहा वो जाकर देखे कि काफिले में कितने ऊँट, कितने घोड़े, कितने मुसल्लह आदमी और ख़तरे क्या हैं। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाएगा। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी नहीं थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निस्फ शब से बहुत पहले वो 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हुए हैं। शुतरबान टोलियों में बंटकर सोए हुए हैं। सामान में ज़्यादा बोरियां हैं। शुतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी। काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए थे। सोए अस्करियों की आंख भी न खुली कि तलवार और खंजरों ने उन्हें काट कर रख दिया। सलीबी छापामारों ने यह काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि बेशतर शुतरबानों की आंखें ही न खुली, और उनकी आंख खुली वो समझ ही न पाए कि वो क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज़ निकली वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ साबित हुई। छापामारों ने शुतरबानों को हरासा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। सोए हुए शुतरबान घबराए और हड़बड़ाकर उठे। ऊँट भी बिदक कर उठने लगे। सलीबियों ने शुतरबानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। बहुत थोड़े भाग सके। सलीबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, यह मुसलमानों का राशन है, तबाह कर दो, ऊँटों को भी हलाक कर दो। उन्होंने ऊँटों के पेट में तलवारें घोंपना शुरू कर दी। ऊँटों की चिल्लाने से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने 9 ऊँट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थीं। बहुत से ऊँट मर चुके थे, कई तड़प रहे थे, कुछ इधर उधर भाग गए थे। हर तरफ खून ही खून था। जिधर निगाह जाते थे ऊँट मरे हुए या तड़पते हुए नजर आ रहे थे। राशन की बोरियां पड़ी हुई थीं
आटा और खाने का दिगर सामान खून में बिखरा हुआ था। बाहर के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। छापा मार दूर निकल गए थे। इनकी सवारी की ज़रूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज़ रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हुस्न जवानी और शराब ने माऊफ कर रखा था। अब उसके पास 7 हसीन जवान लड़कियां थीं। वो ख़तरों को भूल ही गया था। मोबी उसे बार बार कहती कि इतनी ज़्यादा कहीं रुकना ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके समंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, हमारा ताक़ुब हो रहा होगा। मगर बालियान ने बेफिक्र बादशाह की तरफ कहकहा लगाकर उसकी बातें सुनी अनसुनी कर देता। लड़कियों को जिस रात आज़ाद कराया गया था उससे अगली रात वो एक जगह रुके हुए थे। बालियान ने मोबी से कहा कि हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों ने मेरे साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। इनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता रहा, फिर भी वो नहीं बोले। अब मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और उन्हें कहो कि तुम्हारी वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता। मोबी ने गुस्से से कहा, हम फाहिशा नहीं, मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडी नहीं। मैंने तुम्हें किसी वक्त भी शरीफ लड़की नहीं समझा। बालियान ने शाहाना जलाल से कहा, तुम सब हमारे लिए अपने हुस्नों का तोहफा लाई हो। ये लड़कियां मालूम नहीं कितने मर्दों के साथ खेल चुकी हैं, उनमें एक भी मेरी नहीं है। हम अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए जिस्मों का तोहफा देती हैं। मोबी ने कहा, हम अय्याशी के लिए मर्दों के पास नहीं जाती। हमें हमारी कौम और हमारे मजहब ने एक फ़र्ज सौंपा है। इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हम अपना जिस्म, अपना हुस्न और अपनी इज्जत को हथियार के तौर पर इसलिए इस्तेमाल करती हैं। हमारा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है। अब तुम जो कुछ कह रहे हो यह अय्याशी है जो हमें मंजूर नहीं। जिस रोज़ हम अय्याशी में उलझेंगे उस रोज़ से सलीब का जवाल शुरू हो जाएगा। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी इस्मत के शीशे को तोड़ देती हैं ताकि सलीब न टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि मुसलमान सरबराहों को तबाह करने के लिए 10 मुसलमान के साथ रातें बसर करना जायज़ है और कार सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार खैर समझते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मोबी ने कहा, तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हुक्मरानी से आज़ाद होने के लिए। बालियान ने कहा, सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ लेकिन इससे पहले मैं सूडानी, मैं सबसे पहले सलीबी हूँ। मोबी ने कहा, ईसाई हूँ और इसके बाद इस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। मोबी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसीलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमज़ोरी है। तुम मेरे साथ समुंदर पार चलो, मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पर लानत भेज दूंगा जो अपनी बेटियों को गैरों के साथ रातें बसर करने और शराब पिलाने को सवाब का काम समझती है। बालियान अचानक बेदार हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटवाई बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए इस्मत कोई ज़्यादा कीमती नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है। मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़ नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं उस रोशनी में नहीं जाऊंगा। बालियान ने कहा, देखो बालियान, मोबी ने कहा, मर्द वादे और सौदे से फिरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारे ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतनों दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमज़ोर लड़की को धोखा ना दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपने मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मोबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो लड़की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मेरा दुश्मन हो सकता है लेकिन मैं उस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी नाम लेवा है। मैं उस रसूल के नाम पर
مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو۔ موبی نے کہا، ایک شراب، دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا، دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ صلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قید میں ہے، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا، قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس ریگستان میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی ہلکی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور کھڑا ہے۔ اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو ایک ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دے۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی وہاں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرا ڈال رکھا ہوگا۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو اس طرف چل پڑا۔ ایک چھوٹی مشال تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گئے تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا جتنا اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس کے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دستے کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنے ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑوں کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے بڑی مشکل سے انہیں قائل کیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہوش ٹھکانے رکھ کر کر رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زین ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آپت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آور کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج سمجھ رہے تھے، لیکن ایک خنجر اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا۔ لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے۔ جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں سے رہا کرائی گئی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ رہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستے اور جگہ بھولا نہیں تھا۔
وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشال جلا کر دیکھا، وہاں رابن اور اس کے ساتھی کی لاشیں اور ان کی محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی انہیں صحرائی لومڑیاں اور گیدڑ کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشال کی روشنی میں زمین دیکھی گئی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ رات کو وہی قیام کیا گیا۔ صلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ شہر کی تاریکی میں بحر روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے۔ اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، میگنا ماریوس نے کہا۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کو حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک سیدھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانیں۔ میں کسی کو حکم کا پابند نہیں۔ میگنا ماریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنا ماریوس کے پاس تلوار تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی۔ ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگنا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کیوں کیا گیا تھا؟ 5 سال گزرے۔ میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال کی تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں۔ میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں ایمانداری سے اتنی محنت سے کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا؟ یسوع مسیح نے مجھے کیوں جواب نہیں دیا؟ اور جب کنواری بہن اغوا ہوئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا کہ میری کنواری بہن کے اوپر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کی کہ اسے خوبصورتی دے دی۔ مجھے یسوع مسیح نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے۔ وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کا اغوا کرتا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے۔ لیکن آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے۔ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی خدا اس پر خاموش ہے۔ دنیا کا قانون اس کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجوں میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا۔ مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا۔ پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا۔ کہنے لگا، یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو گئی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آ گئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہو تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور میرے دوست، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ سیرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظر سے دیکھتا نکل گیا۔ گھر گیا تو ماں نے پوچھا، میری بچی آئی یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل آیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چلا پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔
میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت تھوڑی توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں۔ میں نے انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مشینوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹھریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا تھا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے، وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں۔ آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن میں نے سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں بھی اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ میں بتایا گیا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہو تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسر نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل بھی کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہیں رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم کی دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرواؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا۔ ہمیں باہر لایا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے۔ اب میرے دوست، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، ایک کمانڈر نے کہا۔ ذرا سی بھی بو نہیں آتی۔ بو باتیں کی ہے، ان میں عقل کی، اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکیوں کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں۔ موبی کمانڈر نے کہا، میں تمہیں ایسے خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ موبی نے کہا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد میگنا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی کے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔
انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چگے اٹھا لیے۔ میگنا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے کے دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا، کالا رنگ ہو گیا تھا، اس لیے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یورپی ہیں۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑا دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنا ماریوس نے اس پر بھی ایک چگا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔